یہ منزل مل گئی، میرا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے کہ بٹاؤ یار کوئی اور لے کے آؤ۔ نہیں، اللہ اپنی ذات میں ایسا حسین ہے، جس نے میرے نبی کو بنایا وہ کیسا حسین ہوگا، جس نے یوسف علیہ السلام کو بنایا وہ کیسا حسین ہوگا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جہنم والوں کی سب سے بڑی سزا یہ نہیں کہ آگ میں جل رہے ہیں، جہنم والوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ کی دیدار سے محروم ہیں۔ اور جنت والوں کی سب سے بڑی نعمت حور نہیں ہے، محل نہیں ہے، کھانے پینے نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو پا لینا۔ ختم نہیں، چونکہ اللہ کی انتہا نہیں نا، ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں۔ تو میں نے کتنا سفر کیا کچھ پتہ نہیں، کتنا باقی ہے کچھ پتہ نہیں، لہذا طلب باقی رہے گی۔ ہم جہاز میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں 2:30 بجے لینڈنگ ہے، انتہا آ گئی، 2:30 بجے گئے، کراچی نظر آیا چلو شکر ہے، لاہور نظر آیا چلو شکر ہے۔ لیکن میرے اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے ابتدا سے پاک، وہ آخر ہے انتہا سے پاک، وہ بلند ہے اور وہ اس سے کوئی بلند کوئی نہیں، اور وہ چھپا ہوا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں۔ اور ہمارے عقیدہ کی کتاب کی عبارت ہے قدیم بلا ابتدا و دائم بلا ابتدا، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، کہ اللہ اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا دیکھنا چاہو تو سرا نہ ملے، انتہا دیکھنا چاہو تو سرا نہ ملے، مکان دیکھنا چاہو تو ڈھونڈنے نہ پاؤ، زمان دیکھنا نہ چاہو تو اس میں پابند نہ دیکھو، اور محسوس کرنا چاہو تو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان، دور اتنا ہے کہ نظر نہ آوے، دور اتنا ہے کہ خیال نہ پہنچے، نظر تو یہ خیمے پر اٹک گئی، خیال تو عرش تک چلا جائے، 1 سیکنڈ میں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے خیال کی رفتار، لیکن حدیث میں آتا ہے نہ خیال اس تک جاتا ہے، نہ آنکھ کی نظر اس بینائی اس تک جاتی ہے، جو اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اور قابل تعریف ایسا ہے کہ کل کائنات کا پانی سیاہی بن جائے، سمندر سیاہی بن جائیں، اور دنیا کے جنگلوں کے درخت قلم بن جائیں، اور پوری دنیا کے انسان، انبیاء، رسول، فرشتے، پیغمبر، جنات، ان کے قلوب پر علم کا فیضان ہو، ان کا قلم برق رفتار ہو، ان کے آگے زمین کی سینے کی چوڑائی کے برابر کاپیاں ہوں، اور وہ اللہ کی بڑائی کو لکھ رہے ہوں، تو میرا اللہ اپنی مثال دیتا ہے قرآن میں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ ایک بدو آیا مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگنے لگا، ہم اپنے اللہ کو، کوئی ہم سے پوچھے اللہ کیا ہے تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، بھائی سہیل سے پوچھیں جے ڈاٹ کیا کام ہے، یہ 3 گھنٹے دماغ کھا جائے گا، اور جوں بتانا شروع کرے گا، میں بھاگ جاؤں گا، اس کا بول ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کسی بھی ایمان والے مرد عورت سے پوچھیں کوئی اللہ کا تو بتاؤ پتہ، تو اس کے پاس الفاظ نہیں، تعبیر نہیں کہ میرا اللہ کون ہے، کیا ہے اور کیسا ہے۔ ہم اتنے بے بہرہ ہیں اپنے رب سے۔ میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا، صحیح تعارف کروایا۔ سبحان اللہ، ہماری طرح لمبی تقریر نہیں ہوتی۔ میرے نبی کا مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک جملے میں کیا کرتے تھے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک میں تو 1 گھنٹہ بولوں گا تو بھی 1 ذرہ ادا نہ ہوگا۔ میرے نبی اپنے بول میں کیا کرتے تھے، ایک عرب بدو کی گواہی آپ کو سناتا ہوں۔ طفیل بن عامر دوسی مکے میں آئے،
لوگوں قریش نے کہا یہاں ہمارا ایک عزیز ہے جادوگر، جو اس کی سنتا ہے نا اسی کو ہو جاتا ہے، تو اللہ کے واسطے بھائی اس کی نہ سننا۔ تو کہنے لگے میں نے ڈر سے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں۔ طواف کر رہا ہوں، ایک دیکھا نوجوان کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا، ابھی نفل نماز تھی، فرض نہیں تھی۔ تو یہ اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں، چونکہ شکل دیکھی تو دل کھچا کہ من ہوا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہوا وہی جادوگر۔ تو طفیل کہنے لگے، میں نے کہا ویل لک ول امک، ارے طفیل تیرا ستیہ ناس ہو، تو اتنا بڑا سردار ہے اور اتنے بڑے قبیلے کا سردار ہے، دوس قبیلے کا، اور تو لوگوں کی باتوں میں آ گیا، یہ چہرہ تو جادوگر کا نہیں ہے، تو سن اس کی، اگر صحیح ہے تو مان لے، غلط ہے تو چھوڑ دے۔ تو طواف سے فارغ ہو کر آ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے محسوس کیا کوئی پاس آ کے بیٹھا، آپ نے نماز شارٹ کر دی، سلام پھیرا، تو کہنے لگا ما تقول یا محمد، اے محمد کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا سن میں یہ کہتا ہوں، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ 5 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں نے جملہ پورا کیا ہے، 15 سیکنڈ لگا۔ اب میرے آپ ترجمہ سنو، سب تعریفیں اللہ کی، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں، اسی پہ توکل کرتا ہوں، اسی پہ ایمان لاتا ہوں، جسے ہدایت دے اسے گمراہ کو نہیں کرتا، جسے